بسم اللہ و آخرہ. وقفے سے پہلے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہیں سے شروع کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے سرخرو فرما دیا کہ پہلی جو اٹیمپٹ عزیز مصر کی بیوی نے کی اس میں وہ فیل ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کامیابی سے گزر گئے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے یعنی جو کلوز سرکل تھا گھر کا اس کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کو اللہ نے صاف کروا دیا کہ حضرت یوسف بے گناہ ہے اور جو بھی غلطی تھی وہ عزیز مصر کی بیوی کی تھی. لیکن ظاہر ہے کچھ ایک تیسرا بندہ بھی موجود تھا جس نے یہ فیصلہ کروایا کہ بھی دیکھو گے قمیض کے در سے پھٹی ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ بات چیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ بات باہر نکلنا شروع ہوئی اور ٹاک آف دا ٹاؤن بننا شروع ہو گئی. ٹاک آف دا ٹاؤن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ باتیں جو کسی کی کردار کشی کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں یا جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، آج آپ اپنے سوشل میڈیا پورے کو دیکھ لیں کون سی خبر پھیلتی ہے. مثبت خبر نہ کوئی پھیلاتا ہے نہ پھیلتی ہے اس طرح سے. منفی خبریں جو ہے نا وہی جس پہ زبان کے چٹخارے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک مزہ لینے والی بات ہوتی ہے نا، بس وہی باتیں پھیلتی ہیں آگے. وہ باتیں آگے پھیل رہی ہیں اور جو پہلا باہر کا سرکل تھا، یوں سمجھنے کہ جو وزراء کی بیگمات تھیں، جو یعنی وزیروں کی کالونی میں رہنے والی جتنی خواتین، ان کے ہاں نا یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ یار تک صحیح یوسف کی چیز ہے کہ عزیز مصر کی بیوی چنگی بلی خاتون ہو کے ایک منڈے تھے ایک چھوکرے تھے مر بیٹھی، یہی کہہ رہی ہوں گی نا وہ. تو وہ چھوکرا نعوذ باللہ کیا چیز ہے وہ نا. اب یہ باتیں نا واپس اس عزیز مصر کی بیوی کے کانوں تک بھی پہنچنا شروع ہو گئی کہ اچھا ان عورتوں نے یہ باتیں شروع کر رکھی ہیں. تو اس نے اپنے ایک پلان کے مطابق اس نے ان سب خواتین کو بلایا اپنے گھر ایک دعوت پر، اور وہاں یہ الفاظ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، کہ جب اس کی وہ ساری چالیں جب اس تک پہنچیں تو اس نے ان سب خواتین کو بلایا، ان کے لیے کوئی کیک پیسٹریاں کوئی پھل فروٹ رکھے کاٹنے کے لیے اور ان سب کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑائیں. وقالت اخرج علیہن، اور پھر آواز دی یوسف آئیں ذرا سامنے. بلایا حضرت یوسف کو آواز دے کر، جیسے ملازموں کو بلایا جاتا کسی جیسے جو پانی چاہیے تو حضرت یوسف کو آواز دی کہ بھائی آ جاؤ بھی ذرا. جو ہی وہ سامنے آئے رأینہ اکبرنہ، یہ ہے کسی جو واقعتاً جس کا جینون کردار ہوتا ہے اس کی شخصیت بڑی پرہیبت ہوتی ہے. تو جو ہی یعنی ایز سون ایز حضرت یوسف علیہ السلام appeared before those women، وہ مبہوت رہ گئی دیکھتے گئے اور انہوں نے کہا کہ اکبر نہ ہو، انہیں وہ بہت بڑی شخصیت نظر آئی. یعنی اس سے پہلے وہ لفظ مناسب نہیں تھا، میں نے ایسے کہہ دیا کہ وہ اس نے اپنی طرف سے چھوکرا سمجھ کے بلایا، نوکر تھے نا وہاں پہ. تو لیکن جب دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ چھوکرا نہیں ہے، اکبر نہ ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اس کی عظمت ان کی عظمت کے سامنے یوں مبہوت ہو گئیں کہ پھل کٹ گیا، نیچے انگلیاں بھی کٹ گئیں، کٹ لگ گئے ان پر بھی، ہوش یعنی جیسے حواس ختم ہو گئے ان کے نا، اور پکار اٹھیں وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو بہت کوئی بڑا مکرم فرشتہ لگتا ہے. ایک کوثر نیازی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے نعت کے حوالے سے. ہم ظاہر ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص بہت نیک سیرت ہے، یعنی اس کے سفلی جذبات کے اوپر اس کے روحانی جذبات اگر زیادہ غالب ہوں، مادی تقاضوں سے زیادہ اگر اس کی شخصیت کا روحانی پہلو زیادہ نمایاں ہو جائے تو ہم بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو فرشتہ ہے.
اچھا یہ ہمیں عام انسانوں کے بارے میں کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نور بشر کی بحث چلتی ہے تو ہم خواہ ایسے اپنے دلوں میں نا وہ ایک رکھ کے تو بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اس سینس میں کہ جو کمال نورانیت کا مجسم ہے اس کو اگر نور بھی کہہ دیا ہے تو کیا رہ جائے. لیکن اس کے بالکل برعکس کوثر نیازی صاحب کا وہ شعر آپ کو سنانا ہوں کہ اصل میں عظمت حضور کے نور ہونے میں نہیں، حضور کے بشر ہونے میں ہے. تو اس نے کہا کہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. جبریل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں بشر ہو جاؤں کیونکہ اس نے بشر کی عظمت دیکھ لی. ہمارے سامنے اس میں کیونکہ ظاہر فرشتوں کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی، رسولوں نے بھی بیان کی، تو ہم فرشتوں کی عظمت کے اعتبار سے ان کی عظمت کس بنیاد پہ کہ ان کا ہے ہی اللہ نے صرف وجود ہی روحانی دیا ہوا ہے. لہذا کسی کی اگر پرسنالٹی کی ریزیمبلنس ادھر زیادہ ہوگی تو آپ اس کے حوالے سے ہم کہہ دیتے ہیں عام لوگوں کے بارے میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو انسان کم فرشتہ زیادہ لگتا ہے، یہ تو بڑا کوئی معزز فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس پر اس نے کہا اب اس کو بھی موقع مل گیا نا، کیونکہ اب تو سارے ثبوت کے ساتھ آگی نا ہاتھ کٹے ہوئے، مطلب کہ ہاتھ کس چکر میں کٹے ہیں کہ اے جو جس کے پیچھے تم لوگ مجھے لعنت ملامت کر رہی تھی، یہ جو تم میری کردار کشی کر رہی تھی نا، مطلب یہ عام نوکر نہیں ہے، یہ ہے ہی خاص چیز. میں اگر اس طرف انڈلج ہوئی ہوں تو یہ اپنے ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی طرف انڈلج ہونا چاہیے کسی عورت کو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ ہے وہ جو حقیقت سامنے آنی چاہیے. اب وہ تسلیم کر لی، اپنی کلوز اپنی جیسی خواتین کی محفل میں وہ بیٹھ کے مان رہی ہے یہ بات کہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں نے کی تھی. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچے رہے. عصمت کا لفظ اسی سے بنا نا، معصوم کا لفظ بھی اسی سے، بچا ہوا ہونا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو گناہ سے بچنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہے اصل بات نا. اور اس کے بعد پھر وہ آگے دھمکی دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. ایک بار تو یہ بچ گیا مجھ سے، لیکن اب اگر اس نے میری بات نہ مانی نا پھر میں اس کی ایسی تیسی کروں گی اور اس کو پھر میں جیل بھجوا کے چھوڑوں گی. جب یہ سچویشن آ جائے تو گویا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے یعنی ان کی سیرت کا یہ تیسرا بڑی آزمائش آ رہی ہے. پہلی آزمائش گھر سے نکل کر کنویں میں، دوسری آزمائش جب بیوی نے پہلی دفعہ دعوت گناہ دی، اور اب تیسری آزمائش آ رہی ہے. تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جب آزمائش پر آزمائش آنا شروع ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے. اور یہ دعا کس وقت کی؟ ہم دعائیں کس وقت کرتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ دعا بھی حضور نے کس وقت کی تھی؟ جب 13 برس مکے کے اور تقریباً 1.5-2 برس مدینے کے، یعنی آپ کہہ لیں کہ 14-15 برس کی بہترین محنت، جتنی محنت ہو سکتی تھی جان غسل محنت کرنے کے بعد جو 300-325 لوگ میسر آئے وہ لے کر آ گئے میدان میں کہ جی یہ ہے میرے پاس، میں نے جھونک دیا ان کو، اب اگر تیری مدد نہ آئی تو پھر تیرے نام کا بھی کوئی نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ جب اپنی پوری طاقت
اپنے پورے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کے لیے نچوڑ چکے، اس وقت کہیے کہ اللہ میرے لیے جیل زیادہ بھری ہے، تو بچا اس سے۔ تو آتا ہے افلاک سے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، تو پھر ادھر سے بھی فوراً جواب ہے فاستجاب لہ ربہ۔ یہ جو فا ہے نا عربی میں، یہ دیر اینڈ دین کے معنی میں آتا ہے۔ ثم جو ہے یہ ایک پروسیس پورے ہونے کے بعد پھر دوسرا پروسیس شروع ہوتا ہے، پھر ثم آتا ہے، پھر ثم آتا ہے، یعنی ادھر ہم نے کہا ادھر اس نے فوراً مان لی، یہ کہنا تو پھر فا کے ساتھ شروع ہوتا ہے فاستجاب لہ ربہ، یعنی ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ کے ہٹے، ود ان نو ٹائم اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، پھر اللہ نے ان کی قیدوں کو، ان کی چالوں کو ناکام کر دیا، دور کر دیا ان سے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ایک خانقاہ کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہری پور میں، تو اس کی نا جیسے یہ آپ کی دیواریں، ایسے ایک اس دیوار کی طرف میں نے دیکھا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ تھا کہ اللہ سن رہا ہے، سمیع علیم۔ ادھر میں نے دیکھا ادھر لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب باہر نکلے تو آؤٹر ڈور کے اندر ہی طرف لکھا ہوا تھا اللہ پوچھے گا۔ میں آج تک ان تین جملوں کے سحر سے نہیں نکل سکا کہ کسی اصلاح کے لیے کسی چوتھے جملے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین ہو جائے آپ کو کہ اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ پوچھے گا، آپ مجھے کر کے دکھائیں کوئی غلط کام۔ تو اللہ سمیع ہے، علیم ہے، سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے سب کچھ۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک اور آزمائش کا دور آتا ہے۔ اس آزمائش سے سرخرو ہوئے دعا کی، بچایا اللہ نے کس طرح، فصرف عنہ کس طرح ہوا، اور ان کی قیدیں کیسے ختم ہوئیں، یعنی کاف کش والی قید سے نکل کر قاف دو نقطے والی قید میں اللہ نے ڈال دیا۔ ان مکر و فریب سے نکلے اور جیل کی تنہائیوں میں اللہ نے ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک نیا دور ہے، ایک نئی آزمائش ہے جس سے گزر رہے ہیں۔ وہاں دو لوگوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، دو قیدی ہیں، دونوں قیدی اپنے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں حضرت یوسف سے۔ اور یہاں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ضرور غور کیجیے گا کہ ایک جو دعوت دینے والا شخص ہے، ایک داعی اللہ جو ہے، وہ یعنی کیسے کیسے موقع نکالنے کی کوشش کرتا ہے اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اللہ مفتح میں، ہم ان کے بارے میں مذاق سے ایک دوسرے سے دوست کہا کرتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ انقلاب کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، نظام نہیں بدل سکتا، اس الیکشن پولیٹکس کے راستے سے کبھی نظام نہیں بدلے گا۔ اس پہ پورا انشراح حاصل تھا ان کو، اور ظاہر ہے یہ جو ہے نا رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، یعنی جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس پہ آپ کو خود انشراحی حاصل نہیں ہے، آپ خود ہی کنوکشن نہیں ہے آپ کو، آپ ایسی گو مگو کی شکار ہیں کہ پتہ نہیں اچھا مجھے یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہاں یہ کہنا چاہیے تھا، تو آپ کی بات کی تاثیر ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم مذاق میں ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ انقلاب کے اوپر پوری ان کی پختہ رائے ہے، کنوکشن ان کو حاصل ہے، لہٰذا اگر کبھی آپ ڈاکٹر صاحب کو موضوع دیں کہ آٹا کیسے گوندھ سکتے ہیں، آٹا کیسے گوندھنا چاہیے، تو وہ اپنی گفتگو کے اختتام پہ ثابت کر دیں گے آپ کو کہ آٹا نہیں گوندا جا سکتا جب تک انقلاب نہیں آئے گا۔ یعنی کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ڈھنگ سے اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ پورا سسٹم جب تک ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا آپ نہیں کر سکتے۔ اب خواب دیکھا دو قیدیوں نے، اور وہ آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ جناب آپ ہمیں لگتے ہیں کہ بڑے زیرک انسان ہیں، تو آپ اپنی اس وزڈم کی بنیاد پر ذرا ہمیں بتائیں کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے۔ تو فوراً جواب نہیں دیا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ وہ جو کھانا تم دونوں کو ملنے والا ہے نا ابھی، وہ جب تک تمہارے پاس آئے گا نا اس سے پہلے پہلے میں بتا دوں گا تمہیں. یعنی تھوڑا سا ایک ٹائم لائن بھی دے دی کہ بس تھوڑا سا صبر کرو، میں ابھی بتا دیتا ہوں تمہیں. اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا عالم ہوں لہذا میں بتا رہا ہوں. فرمایا ذالکما مما علمتنی ربی، یہ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا نا یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. گویا دعوت دینی تھی نا انقلاب کی، تو ایک رب، میرا کوئی رب ہے اور اس رب نے یہ مجھے سکھایا ہے علم. تو یہ جو وزڈم میرے پاس ہے نا، یہ دس از ناٹ مائن، یہ کسی کی عطا ہے، کسی کی دین ہے. تو موتی کیا ہے یہاں آپ کے لیے؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کے رب کا دیا ہوا ہے. نتھنگ از یورس، کچھ نہیں ہے آپ کا. اس کا احساس ہونا چاہیے گہرا کہ میرے پاس جو بھی ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یعنی کبھی آپ سوچیں اس پہ نا، اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نواز رکھا ہے آپ کو. اگر ہم صرف شمار کرنا، یہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کہ لا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ بالکل صحیح جملہ ہے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. میں دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں اپنی. وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے ایک دفعہ استاد نے کہا کہ زندگی میں نا ایک میرا مشورہ یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا. میں کہ ظاہر ہے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا نہیں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سچ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے بارے میں بولنا. مطلب کیا ہے کہ تم علامہ اقبال کے حوالے سے ان کے کسی ایکسپیرینس کو بتاؤ گے تو یہ وہ سچ ہے جو اقبال کا سچ ہے. تمہارا سچ وہ ہے جس کو تم نے ایکسپیرینس کیا ہوا. تو اپنے ایکسپیرینس کو بیان کرنا. آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ٹرینر بن گئے ہیں، وہ ٹرینر ادھر ادھر کی باتیں لے کر پورا کرتے ہیں. وہ بات افیکٹو ہے جس کو تم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. میرے ایک دوست، میرا بیچ میٹ بھی تھا پولیس کی زندگی میں. میں نے کسی دوست کسی اور پولیس والے سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ فلاں جو رانا صاحب آج کل کہاں ہے بولنا. تو اس نے مجھے کہا جی کہ وہ نا اس کے وائرلیس ڈپارٹمنٹ میں آج کل اس کی پوسٹنگ ہے. میں نے کہا وائرلیس ڈپارٹمنٹ، وہ تو بڑا ایکٹیو سروس کا آدمی تھا، تو وہ وائرلیس ڈپارٹمنٹ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس پہ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں شاید پتہ نہیں، وہ اس کو ایک عجیب سی بیماری لگی، اس کی نا یہ پلکیں گر گئی ہیں، یعنی اس کی آنکھیں یوں ہو گئی ہیں، وہ خود سے اپنی آنکھ کھول نہیں سکتا. تو وائرلیس ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ کام شام کوئی نہیں ہوتا، دن بھر میں کوئی دو چار فائلیں آنی ہوتی ہیں. جب کوئی فائل آتی ہے اس کے سامنے، وہ یوں کر کے ہاتھ سے آنکھ کھولتا ہے، فائل پڑھتا ہے، دستخط کرتا ہے، پھر جو ہی ہاتھ ہٹاتا ہے تو آنکھ گر جاتی ہے. کریں ذرا شکر ادا کر کے دیکھیں. اس واقعے سے پہلے کسی کو ہمیں آج تک ہم میں سے کسی کو یہ احساس ہی ہو کہ میں اپنی پلکیں خود ہی جھپک لیتا ہوں. یہ کتنی بڑی، یعنی آپ نہ جھپک سکیں، آپ یہ کھول نہ سکیں، آپ بتائیں نا کیا کریں گے آپ. یا اسی پنڈی پولیس کا ایک بہت بڑا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، فوت ہو گیا، وہ راجہ بشارت نام تھا ان کا. ایک پولیس انکاؤنٹر میں ان راجہ صاحب کو ایسے یہاں گولی لگی جیسی بے نظیر صاحبہ کو لگی تھی. وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ان کا یہ ہوا کہ ان کا نا یہ مسل یوں سٹریچ ہو گئی، اب یہ آنکھ جھپک نہیں سکتے تھے. یہ بند کرنا چاہیں بند نہیں کر سکتے تھے اس آنکھ کو. ایک کرائم میٹنگ میں ہم اکٹھے بیٹھے تھے، وہ ہر دو چار منٹ کے بعد نا آنکھ سے ڈراپس جیب سے نکالے اور آنکھ میں ڈراپس ڈالے. تو میں نے کہا راج صاحب، میرے استاد بھی تھے، میں نے کہا استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو پلکیں ہیں نا یہ گاڑی کے وائپر کی طرح کام کرتی ہیں، تم کیونکہ جھپک لیتے ہو نا تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے. یہ جب جھپکتے ہیں نا آپ، اس کی وجہ سے آنکھ قدرتی طور پہ صاف بھی رہتی ہے، ویٹ بھی رہتی ہے. میں کیونکہ اس آنکھ کو جھپک نہیں سکتا، تو مجھے اس کو ویٹ رکھنے کے لیے اور صاف رکھنے کے لیے آرٹیفیشلی باہر سے ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں. اور رات کو جب میں سوتا ہوں تو یہ آنکھ بند نہیں ہوتی، اس کو میں ہاتھ سے یوں کر کے بند کرتا ہوں، پھر اوپر سے پٹی باندھ کے اس کو تب میں سوتا ہوں. امیجن کریں.
ہمارے یونیورسٹی کے کمپلیکس میں ایک نوجوان ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا، اس کی وہ سنگاپور سے سرجری کروائی، اس نے برین میں نا ایک چپ رکھی ہوئی انہوں نے، اس سرجری کے آفٹر ایفیکٹس یہ نکلے کہ اس کے ٹیسٹ برڈز ختم ہو گئے. اب وہ کھاتا پیتا تو ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میٹھا کون سا ہے، کڑوا کون سا ہے. یعنی کس کس چیز کا آپ ذکر کریں گے؟ تو یہ اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں. تو یہ احساس رہنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کی عطا ہے مجھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ذالکما مما علمتنی ربی. پہلا کام کیا کیا یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ جو سوال تھا اس کو ایک خاص ٹائم تک التوا میں ڈال دیا. نمبر 2، علم کو اپنی طرف نہیں اپنے رب کی طرف ریفر کر دیا. اور تیسری چیز آگے آئی، اس کا شاید ذکر یہاں کہیں میں اگر دیکھوں تو میرے پاس لکھے ہوئے لفظوں میں وہ نہیں ہے. آگے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. گویا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار نہیں ہے اس سے اعلان بیزاری بھی کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. میرا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور چوتھی بات اپنے بارے میں بالکل کیٹیگورک بتا دیا کہ واتبعت ملت آبائی، میں اتباع کرنے والا ہوں اپنے آبا کی، یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام، ان کی طرف. اور پھر توحید کے لیے جتنے بھی فطری دلائل ہو سکتے تھے وہ لے. یعنی دعوت اللہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے دی، پھر ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی. فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار. قرآن مجید پڑھتے ہوئے نا میں آپ سب کو بھی مشورہ دے رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بھی یاد دہانی اور مشورے والی بات ہے کہ ہر آیت پہ نا ذرا رک کے کچھ سوال جواب کر لیا کریں. اس سے آپ کے اندر نا غور و فکر کی صلاحیت جو ہے یہ پیدا بھی ہوگی اور پھر وہ بڑھتی بھی چلی جائے گی. یعنی اب یہ سوال ہے نا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یعنی بسا اوقات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر لفظ پہ شاید نیکیاں مل رہی ہیں، نیکیاں تو یقیناً مل رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ملیں گی. لیکن یہ کویسچن ہے نا اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھلا یہ بتاؤ کہ بہت متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو الواحد ہے، القہار ہے، غالب ہے سب کے اوپر، وہ بہتر ہے؟ اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی، محفوظ ابھی تک سلیم الفطرت ہیں آپ، تو آپ کو اس سوال کے جواب اندر سے سیکنڈ وائس یہ مل جائے گی کہ اللہ ہی بہتر ہے جو الواحد اور القہار ہے. اور پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. غور کرنے کے لیے توحید کے اوپر ادھر ادھر سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. سوچیں نظر آپ خود کہ جن کی پرورش، جن کی پوجا پہ تم لگے ہوئے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو میں موبائل تو اس وقت کہوں جب یہ موجود ہو گئی. تو اگر اس طرح کی کوئی ڈیوائس کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور آپ نے اس کو خامخواہ کوئی نام دے رکھا ہے تو وہ آپ کا دیا ہوا ایک نام ہی ہے بس، اور کیا ہے؟ تو اس کی تو کوئی کچھ ایسی چیز کوئی بنی نہیں. الہ کس کو کہا جائے گا؟ آپ کہتے ہیں نا آپ کا کلمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو لا ہے نا اس کو میں اس کو کہا کرتا ہوں یہ بڑا اسپیشل قسم کا لا ہے، لا الہ کا لا. اس کی خبر جو ہے یہ یعنی الہن کو اس نے الہ کر دیا. پہلی بات اس نے اپنا اثر ڈالا اس کے اوپر. لا ایکچولی کیا تھا؟ الہن تھا.
جب اس سے پہلے لا آیا تو اس نے الہن کی ایک پیش بھی اڑا دی اور ایک پیش کو زبر میں کنورٹ کر دیا. مطلب جتنی چیزیں الہ ہو سکتی ہیں ایسی کوئی چیز جس کو الہ کہا جا سکے ایکچولی دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. کس کو کہیں گے؟ اللہ ہیز کریٹڈ نو ون کہ جس کو الہ کہا جا سکتا ہو. پھر یہ تم نے کیا بنا رکھے؟ یہ اللہ اسمان، یہ صرف کچھ نام ہے، لات، منات، عزا، یہ خواہشات کے بت، یہ کچھ جو بھی تم نے تراش رکھے، یہ تمہارے اپنے تراشے ہوئے نام ہیں صرف، بس جو تم نے سمیتموہا انتم و آباؤکم، کچھ تم نے گھڑ رکھے ہیں، کچھ تمہارے باپ دادا نے گھڑ رکھے تھے. ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی خبر جیسے میں نے کہا نا کہ اس کی خبر محذوف ہوتی ہے، وہ ہے لا الہ موجود، یعنی کوئی الہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ بالکل قرآن مجید کا جب آغاز سے مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ لا آیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہا. یعنی یہ نوٹس نا میرے لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو آیات ہیں یہ بھی میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی. ان لکھی ہوئی آیات میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ رہا ایک لفظ میں نے غلط لکھا ہوا تھا، وہ چاہے میں نے یہاں قرآن مجید کے لفظ دیکھ کے نقل کیے ہیں لیکن اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ترجمے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کی تفسیر سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں کہ نہیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. ڈاؤٹ جس کو کہتے ہیں دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دس قرآن ایکچولی. باقی ہر چیز میں ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ لا آگے جا کے بھی آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی، جس کو ہم بڑا مس کوٹ کرتے ہیں اس آیت کو. یعنی کسی کو کہیں کہ یار بھائی نماز ہی پڑھی تم نے، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین. وہ بھی لا اکراہ ہے لیکن وہ اس بات پہ نہیں ایکچولی. یعنی آپ بھائی بصیرہ میں آپ کو ہم زبردستی نہیں لے کر آئے یہاں آج کا درس اٹینڈ کرنے کے لیے. یہاں لانے کے لیے جبر نہیں ہو سکتا. اس کمرے کو اس دنیا کو کہہ لیں گے یہ اسلام ہے، اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ. داخل ہوئے آپ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ. آپ نے کہا میں نے بیکن ہاؤس میں داخلہ لینا ہے، آپ نے لے لیا داخلہ. اب وہاں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیکن ہاؤس کا میں پہلا پیریڈ فزکس کا نہیں، میں تو پہلا کیمسٹری کا پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی انہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل اپنا ڈسپلن بنایا، اس ڈسپلن یو ہیو ٹو فالو دیٹ. آپ کہتے نہیں میں نے یہ یونیفارم نہیں پہننا، میں تو وہ بات پہننا چاہتا ہوں، بھی نہ آتے. آپ کو زبردستی تو نہیں بلایا کسی نے. اسی طریقے سے آپ کو اسلام میں کسی نے زبردستی نہیں بلایا، لیکن ونس آپ نے اس انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے لیا، ناؤ یو ہیو ٹو فالو دس ڈسپلن. اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، اب پڑھنی پڑے گی. راتیں بہت چھوٹی ہو گئی، صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. یہ تو اللہ کا مسئلہ نہیں، یہ باپ کا مسئلہ ہے. آپ آگے دائرہ اسلام میں آپ پڑھیں گے نماز. دن بہت لمبا ہے، روزہ کس طرح رکھیں؟ اللہ کا حکم ہے، آپ نے اللہ کو رب مانا ہے نا. اللہ نے آپ سے پوچھا تھا الست بربکم، مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ قالوا بلا، یہ آپ نے کہا تھا، یہ میں نے کہا تھا. اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا شہدنا. مطلب کیا ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ ناؤ وی ول وٹنس اٹ. ہم ساری زندگی ثابت کریں گے اس بات کو کہ تو رب ہے اور رب کے مقابلے میں میں عبد ہوں. تو مالک ہے، میں غلام ہوں. اور غلام کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کویسچن کر سکے مالک سے کہ مالک یہ کیوں؟ تجھے پتا تھا راتیں چھوٹی ہو جائیں گی، میرے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے گا. اس کو پتا تھا، پھر بھی اس نے کہا اٹھو، تو اٹھنا ہے. تو یہ یعنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال ضرور پوچھیں. یعنی اس آیت سے جو یا صاحب السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، اس پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ موتی ہیں یہاں کے کہ جن جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. شیخ سعدی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نفس ماہم
کم تر از فرعون نیست، میرا نفس جو ہے یہ بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اورا اون ایرا اون نیست، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس لشکر تھے، فوجیں تھیں، وہ ان فوجوں کے ذریعے سے دوسروں پہ بھی اپنا حکم چلا لیتا تھا، میرے پاس فوجیں نہیں ہیں تو میں دوسروں پر تو اپنا حکم نہیں چلا سکتا، لیکن یہ 6 فٹ کا جسم وہی کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اور کبھی اسی سوال پر غور کر لیجئے گا آپ، تو آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی میں خود قرآن مجید نے کہا نا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا کبھی اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے، نفس ماہم کم تر از فرعون نیست۔ خواہشات کی کیا حقیقت ہے؟ کائنات پر غور کریں، ایون کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو صرف خواہش کے پیچھے چلتا ہو، خواہش سے ذرا سا اوپر لیول ہے ضرورت کا، جانور بھی ضرورت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی آپ نے ایک جانور کو اگر پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھانا کھلا دیا، اب اس کے سامنے پڑا بچ جاتا ہے نا اس کے پاس آ کر، وہ اب اس کو دوبارہ منہ نہیں مارتا، کیوں؟ اس کی ضرورت، پیٹ کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ریپروڈکشن کی ضرورت، اس کی سیکشول ریکوائرمنٹ ایک دفعہ جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ ہر وقت نہیں پیچھے پڑا رہتا ان کے۔ یہ انسان ہے صرف جو خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی جانوروں سے بھی نچلی زندگی گزار رہے ہیں، اسفل سافلین ہو کے رہ گئے ہم، جبکہ احسن تقویم پر میری پیدائش ہوئی تھی، میں احسن تقویم سے اتنا گرا کہ میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اپنی اصل حقائق سے نیچے گر جائے، وہ ضرورتوں سے بھی نیچے گر جائے، یار اتنا گیا گزرا انسان ہو سکتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اس ایک آیت بھی میرا خیال ہے اگر ہم وقت لگا دیں تو ہمارا وقت شاید کم پڑ جائے اور ہم اس پہ بات پوری نہ کر سکیں۔ حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں درس دے کے نکلا تو ایک ہمارے پڑوس میں ایک شاعر رہتے تھے نعت کے، اپنی ترنگ میں کبھی کبھی ہوتے تھے وہ، تو باہر نکل کے تو مجھے کہتے ہیں کیا الارض للہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اس میں کیا شک ہے کہ زمین اللہ ہی کے لیے ہے؟ کہتے پھر الحکم للہ کیوں نہیں ہے، الامر للہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی زمین اس کی، جسے غالب نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بھئی تمہارے پاس اپنی کیا چیز ہے؟ ہر چیز اصل میں تو اسی کی ہے، تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا خون تک تو اس کا ہے، خون تو تم پھر بھی دے سکتے، وہ توانائی کیا چیز ہے وہ جس کے ساتھ چل کے آپ یہاں تک آ گئے؟ کوئی انرجی چاہیے تھی نا آپ کو، وہ انرجی کس کی دی ہوئی ہے؟ تو تمہاری مرضی آ کہاں سے گئی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، دیکھیے ایک آیت میں پوری دعوت حضرت یوسف علیہ السلام رکھ رہے ہیں، اس نے حکم دے رکھا ہے، حکم اس کے لیے نا، تو اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے بندگی میں، بندگی خالص صرف اس کے لیے ہونی چاہیے، خالص کا لفظ استعمال ہو۔ پانی یہ فرض کریں زمزم ہے، یہ خالص کب ہوگا؟ جب یہ 100% خالص ہوگا، تب آپ نے ایک قطرہ بھی کسی اور چیز کا اگر اس پہ ملا دیا اب یہ خالص نہیں رہا۔ جس دل میں کوئی اور بھی بس رہا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی دل میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں آتا اس دل میں، اس کو بالکل خلوت چاہیے، یہاں تک کہ وہاں کسی خواہش کا بھی گزر نہ ہو۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک بات لکھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ، واقعہ کہہ لیں، میں نے ایک دفعہ اپنے مرشد سے پوچھا کہ مرشد
توحید کیا چیز ہے؟ یہ دعوت توحید ہے نا جو حضرت یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں. تو مرشد نے کہا کہ پھر کبھی بتاؤں گا تمہیں. کچھ وقت کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو مرشد نے پلان کیا کہ اس سال نا میں حج پہ جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چل پڑا. اس وقت حج اسی طرح ہوتا تھا, ایک کوئی بزرگ عالم بڑا آدمی کوئی حج پہ روانہ ہوتا تھا تو لوگ ساتھ شامل ہوتے جاتے تھے. پیدل سفر تھا تو راستے سے قافلہ بڑا ہوتا چلا جاتا تھا. تو کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ایک اجنبی سے شخص آیا اور اس نے آ کے میرے مرشد کے کان میں کوئی بات کہی. میں نے یوں کر کے نفی میں سر ہلا دیا. وہ واپس چلا گیا. تو میں نے پوچھا کہ مرشد یہ کون تھا؟ تو مرشد نے کہا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. تو مرشد نے کہا کہ یہ حضرت خضر تھے, مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ تم حج پہ جا رہے تو میں بھی تمہارا ہم سفر ہو لوں. تو میں نے انکار کر دیا. تو میں نے پوچھا کہ بھی انکار کیوں کیا؟ تو کہا کہ انکار اس لیے کیا کہ اگر یہ میرے ساتھ جاتا تو بطور مہمان کے مجھے اپنے دل میں اس کا خیال رکھنا پڑتا. دل میں کسی اور کا خیال آ جائے بس یہی شرک ہے. یعنی توحید خالص یہ ہے کہ اس دل میں سے کسی اور کا بسنا تو دور کی بات ہے, کسی اور خیال کا گزر بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے توحید. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے, مجذوب کہلاتے تھے وہ. ان کی ایک بڑی طویل نظم ہے. اس طویل نظم کا آخری شعر یہ ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. یہ ہے توحید کہ دل سے کسی اور چیز کی تمنا باقی نہیں رہنی چاہیے. کوئی خواہش کوئی خیال دل سے نہ گزرے سوائے اللہ کے. فرمایا ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, ہم جیسے بھی جنہوں نے یہاں اللہ کو بھی کوئی تھوڑی سی جگہ دی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے اس کو, وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے مواحد ہو گئے ہیں. زبان سے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. پھر خوابوں کی تعبیر بتا دی, یعنی اپنی دعوت پہلے پوری دے دی, دعوت توحید تھوڑے سے وقت میں. پھر ان کو خوابوں کی تعبیر بتا دی. اس میں سے جس نے سولی چڑھنا تھا وہ سولی پھانسی چڑھ گیا, جس نے آزاد ہونا تھا وہ آزاد ہو گیا. جس نے آزاد ہونا تھا اس سے ایک جملہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ وقال الذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. کہ وہ جس شخص نے آزاد ہونا تھا اس سے کہا کہ اذکرنی عند ربک, کہ میں بھی یہاں بے گناہ بیٹھا ہوں, جیل میں گل سڑ رہا ہوں, یہ ذکر نہ اپنے بادشاہ سے اپنے رب سے ذرا کر دینا میرے بارے میں. یہاں سے کیا بات سمجھ آئی کہ توکل کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں عمل. جو انسانی کوشش ہے وہ کوشش کی حد تک کر لینی چاہیے. بھئی آپ کسی کو تو بتائیں گے نا کسی ذریعے سے کہ یار بھائی میں کس جرم کی سزا پا رہا ہوں یہاں پر. تو جس نے جا کے بادشاہ کو رس پلانا تھا, شراب پلانی تھی, ظاہر ہے وہ مصائب خاص تھا, تو اس مصائب خاص سے بس اتنا سا کہہ دیا. اب پیچھے پڑ جانا جو اس کا مطلب یہ آپ کا توکل شفٹ ہو گیا. ونس تذکرہ کروا دینا کسی سے اتنی حد تک سفارش یہ بالکل جائز ہے. یہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے ہمارے سامنے, اس کو کر لیا جائے. جیسے جب میں اپنے پولیس کے زمانے کی بات آپ سے شیئر کروں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آئے فیصل آباد, تو ضیاء القاسمی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ہمارے اعظم طارق صاحب جو ہیں ان کو خامخواہ جیل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے میاں صاحبان نے, اور آپ کی وہ سن کر رہے ہیں تو آپ ذرا مطلب ان سے کہی دیں ایک دفعہ کہ بھئی یار یہ کیا حرکت ہے, کس گناہ میں رکھا ہوا ہے.
تو بالکل یہ واقعہ کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور اب اس کا کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ ایک بندہ ہے جس کی وہاں کوئی بات چیت وہ سن لیتے ہیں ایک آدھ دفعہ، تو اس کے ذریعے سے جسٹ پیغام رسانی کروانی، اور پھر اللہ نے بندوبست بھی کر دیا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی، ڈاکٹر صاحب کو ہیڈ بنا دیا اور کہا کہ جی آپ ان کے معاملات کو سیٹل کروا دیں، تو اس کے نتیجے میں اعظم طارق صاحب جیل سے باہر آ گئے۔ اسی طریقے سے یہ شخص جو ہے جو جیل سے نکل رہا ہے، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تم بادشاہ کی خدمت گزار دوبارہ بن جاؤ گے تو ذرا میرا ذکر بھی کر دینا ایک دفعہ وہاں پہ۔ اور وہ گیا، اور فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا ہے، وہ بھول ہی گیا کہ کسی کا ذکر کرنا تھا۔ اب وقت گزرتا رہا، پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بھئی یہ میں نے خواب دیکھا ہے تو ذرا اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو سب نے کہا جی یہ تو پریشان خیالیاں ہیں، اور ہم میں سے کوئی ان پریشان خیالیوں کی تعبیر بتانے والا تو کوئی نہیں، کچھ خواب ہوتا ڈھنگ کا تو ہم شاید بتا ہی دیتے، اس کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب جب یہ سب لوگ ریفیوز کر گئے تو اچانک اس کے ذیل میں اب اس کو یاد ہے، اوہ ہو، وہ ایک یوسف علیہ السلام ہوتے تھے جیل میں، جو جس نے ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، ہو نہ ہو یہ خواب کی تعبیر وہ بتا سکتے۔ ان ون سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی اب ہوئی کہ بھی اب جا کے اس کو چھڑانا چاہیے۔ اب وہ گیا وہاں جیل میں، جیل سے جا کر اس نے وہ خواب کی تعبیر لے کر آیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بلایا کہ جی لے آئیں اس کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً بے صبروں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اچھا جی بس اب موقع مل گیا، بس جو ہی تو بس نکلوں بھاگوں یہاں سے، کہنے نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ ذرا اس معاملے کی تفتیش تو کرے نا، کہانی تو کلیئر ہو نا، مطلب میرا کریکٹر سامنے ہی نہ آئے، میری بے گناہی لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہ ہو، تو یہ تو ملے جلے میں جیسے کسی ہوگا کہ بس یہ اندر کھاتے مل کر کو ڈیل کر لی، تو ڈیل نہیں ہونی چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، لہٰذا اسے کو پہلے معاملے کو کلیئر کر دیں۔ معاملہ کلیئر ہو گیا، سب نے مان لیا کہ ہاں جی یہ ہم نے کہا تھا، الٹیمیٹلی عزیز مصر کی بیوی نے بھی مان لی یہ بات کہ یہ زیادتی مجھ سے ہوئی تھی، یوسف بالکل بے گناہ تھا۔ جب بے گناہی بالکل ظاہر ہو گئی تو اب میڈیا وار ایک اور بھی ہو سکتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی عزتوں کو خام خواہ محلات کے اندر اچھلوایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ماں کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے جو کام کیا نا، صرف اس کی ریکوائرمنٹ اتنی سی تھی کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ صرف میں اتنا بھی نہ کرتا، صرف میں نے اتنا اس لیے کیا کہ عزیز مصر جو ہے اس کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی امانت کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی، میں اپنی اس پوزیشن کو اس حد تک صرف صاف کرنا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کے مکر سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیتا، ہدایت نہیں دیتا ان کو۔ وہ سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا مقصود نہیں تھا، اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا مقصود تھا۔ تو یہ رہنمائی میرے اور آپ کے لیے بھی، اگر کبھی خدا نہ خاصہ ایسی کوئی سچویشن ہو، کسی کو بلیم گیم میں کسی انسان پھنس جائے، تو بلیم گیم کے نتیجے میں کوئی بلیم گیم نہیں شروع ہونی چاہیے، بس اتنی حد تک آپ کریں جس میں آپ کی پوزیشن کلیئر ہو جائے، بس باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور پھر ساتھ کا وما ابری و نفسی، یہ دوسری حقیقت ہے کہ اپنے نفس کی شرارتوں سے مبرہ کوئی نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو یقیناً ابھارتا ہی ہے شرارت پر انسان کو، ہاں مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ آزمائشوں کا یہ جو تیسرا دور تھا جیل والا، وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب جو بلند اقبالی کا دور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ شروع ہو رہا ہے۔
واسف صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ کوئی آگ لینے جائے اور نبوت لے کر لوٹ آئے، یہ اللہ کی دین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، نبوت اللہ نے دے دی۔ کوئی کنویں اور جیل میں ڈالا جائے اور نبوت لے کر نکلے، اور بالآخر مصر کے خزانوں کے وارث بنے پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر باقی یہ ساری کہانی ظاہر آپ کے علم میں ہے کہ قحط سالی ہوئی تو برادران یوسف نے آنا جانا شروع کیا، اور پھر یہ صورتحال ہوئی کہ جب غلہ لے کر نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان چکے تھے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ قرآن مجید نے کہا فجاء اخوۃ یوسف، آئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، اور وہ پہنچے حضرت یوسف کے پاس، فعرفہم وہم لہ منکرون، تو حضرت یوسف نے تو پہچان لیا ان کو، لیکن وہ نہ پہچان سکے ان کو۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا بھی تمہیں معلوم ہے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے؟ مجھے معلوم ہے، ذرا کوئی کارڈ شارٹ ہوگا، دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں، یہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ راشن کارڈ ہوا کرتے تھے، تو راشن کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا نا کہ یہ ملک نسیم کی فیملی ہے، اس کے اتنے ممبر ہیں، تو ہر ممبر کے حوالے سے اتنی چینی ملے گی، اتنی گندم ملے گی، اتنی فلاں چیز ملے گی۔ اچھا اب ہر ایک کو پتہ چلا جی اچھا ہم 5 بھائی ہیں، لینے کے لیے 4 آئے ہوئے ہیں، تو کارڈ نہیں بتا دی کہ اچھا ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، تو حضرت یوسف نے کہا تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو ظاہر ہے وہ بھی ینگ ہے، نیچے نظر آ رہا ہے کہ تم میں سب سے کم عمر وہ ہے، تو وہ جب اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اب اگلی دفعہ انہوں نے ساتھ لے جانا تھا تو ظاہر ہے اب ایک کام وہ کر چکے تھے، وہ جملہ مس ہو گیا، تب دیکھوں گا جلدی میں مل جائے تو اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ حضرت جب پہلی دفعہ یہ اپنے حضرت یوسف کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے، اور آ کر انہوں نے بہانہ بنایا کہ جناب اس کو تو وہ کھا گیا بھیڑیا، اور ہم آپ سے سچ کہہ رہے ہیں، تو وہاں ایک جملہ انہوں نے کہا، تو کبھی اس کو نظر نہیں سوچتے ہوئے اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ مان الفاظ ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی حضرت یوسف سے ڈرامہ کر رہے ہیں، اب شام کو جب لوٹتے ہیں وہ بھائی سارے، تو کس حال میں لوٹے؟ یبکون، اب لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ رو رہے تھے، میں اس کو ترجمہ کروں وہ ٹسوئے بہا رہے تھے، وہ ڈرامہ بازی کر رہے تھے، رونے والا ایسے رونے دھونے والا حالات بنا کر آگے، اور انہوں نے کہا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ بجان بس وہ ہم تو وہاں جا کے ذرا دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو بس پیچھے سے بھیڑیا کھا گیا انہیں۔ اب یہ جملہ جھوٹ تھا نا، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اب اس کو اردو ترجمہ کریں نا سارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب انہوں نے کہا وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، انہوں نے کہا بس سانو پتہ ہے تسی کدوں مننی ساڈی گل، پاویں اسی سچے ہی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے جھوٹ موٹ کا آگے وہ سارا جو ڈرامہ نا وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گنوا دیے۔ اسی طرح ایک پنجابی کا جملہ اور سنا دوں آپ، پیچھے ذرا جائیں تو وہاں آیا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان کیا ہوا آپ کو، کیوں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جبکہ ہم تو بڑے مخلص ہیں اس کے۔ لیکن جب میں اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ابا جی کی ہویا تانوں، تسی ساڈا وسا ہی نہیں کرتے، حالانکہ اسی بڑے سچے ہیں، اسی بڑے کھرے ہیں دے نال۔ یعنی یہ اس انداز سے جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور یہ سورہ یوسف میں نا مطلب یو ول انجوائے اٹ، کہ جب آپ اس کو اپنی زبان میں اگر آپ کو تھوڑا بہت اس کی چاشنی کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا تجربہ کیونکہ حضرت یعقوب کو ہو چکا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اب بھائی آ کر بات کر رہے ہیں کہ جناب
مطالبہ آیا کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا جائے اگلی دفعہ، ورنہ تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ اس پر بحث مباحثے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایگری کیا کمٹمنٹ لینے کے بعد، تو وہاں ایک جملہ انہوں نے ایک نصیحت کی ان کو، بچوں کو فرمایا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ۔ جیسے آج یہ بات سمجھنا مشکل ہے نا، جیسے لیکن لاہور شہر کے آپ کو پتہ کتنے دروازے تھے، ایسے وہ کلوز سٹی ہوتے تھے، مختلف دروازے تھے، یہ بھاٹی دروازہ ہے، یہ لوہاری ہے، یہ فلاں موچی دروازہ ہے، یہ فلاں دروازہ ہے، ایسے ہی اس شہر مصر کے بھی کئی دروازے تھے۔ تو ایک احتیاط کا پہلو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا کہ بھئی ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعنی یہ ایک تجویز ہے میری طرف سے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مشیت کو، تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا، ہاں احتیاط جو ہو سکتی ہے وہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ میری طرف سے ایک احتیاطی پہلو ہے تمہارے لیے۔ ان الحکم الا للہ، ہوگا وہی جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ علیہ توکلت، میرا بھی اسی پر بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ رکھیں بھی سے۔ اسی طریقے سے ذرا نوٹ کریں کہ علیہ توکلت، علیہ کو پہلے، حالانکہ جملہ ابھی بھی ٹھیک تھا اگر یوں کہتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے توکلت علیہ، لیکن علیہ کو پہلے لانے سے جو اس جملے کے اندر زور اور شدت اور تاکید کا رنگ پیدا ہوتا ہے وہ توکلت علیہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ جملہ بھی صحیح تھا کہ فلیتوکل المتوکلون علیہ، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ توکل کریں اسی پر۔ لیکن خود جب میں ترجمہ کروں تب بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، تو یہ علیہ پہلے لا کر اس کے اندر ایک تاکید کا رنگ۔ تو گفتگو کرنے کا انداز بھی قرآن مجید سے سیکھنا چاہیے کہ آپ کو جب کسی بات پر سٹریس کرنا ہے تو سٹریس کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور ایک نارمل رویے میں آپ نے بات کرنی ہے تو اس بات کا انداز کیا ہونا ہے۔ ظاہر ہے ایک واقعہ ہو چکا ہے، ایک سفر پہ آپ پھر جا رہے ہیں، اور اس سفر کے اپنے بھی کچھ اندیشے ہو سکتے ہیں، جینون بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جینون ہو بھی گئے۔ تو اس سارے میں گائیڈ لائن اصل میں کیا ہے، اس گائیڈ لائن کو بہت مطلب ایمفیسس کی ضرورت ہے۔ وہ ایمفیسس دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون کے ساتھ۔ اور اسی آیت سے تقدیر اور تدبیر، ان دونوں کے درمیان جو باہمی تعلق ہے وہ گویا واضح ہو گیا کہ حالات کا جائزہ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور ان گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق جو مشورہ ہو سکتا تھا وہ مشورہ دیا گیا ان کو۔ بصورت دیگر جو تقدیر میں ہونا تھا اس کو ظاہر ہے حضرت یعقوب کو بھی کلیئرٹی تھی کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر آج کے فتنوں کے اعتبار سے ایک اہم رہنمائی جو وہ آگے آتی ہے کہ جب واپسی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، یہ سارا سامان شمان لے کر سارے بھائی واپس آئے، بنیامین بھی ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور پیچھے سے ہرکارے آ گئے، اور انہوں نے کہا جناب رکو بھائی قافلے والوں، اور پوچھے کیا ہوا؟ ان کا ہمارے بادشاہ کا، ہمارے عزیز صاحب کا گلاس گم ہو گیا، پیالہ گم ہو گئے، سانو شاکے کو توڑے کولے۔ اور ونس اگین میں اپنی پولیس کی زندگی کا آپ کو تجربہ سناؤں کہ یہ آپ کے اسی شہر میں یہ تھوڑا سا پیچھے جو آپ کی لال حویلی والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ بظاہر دیکھیں گے تو یہ دونوں واقعات بالکل سیم ہیں کہ پولیس والوں نے شیخ رشید صاحب کے گھر میں خود ہی بندوقیں رکھی اور ریڈ کر کے ریکور بھی کر لی، اور نتیجے میں شیخ صاحب جیل بھی چلے گئے۔ یہ کیا تھا؟ دھوکے بازی تھی؟ کیا خیال ہے؟ تھی تو نہیں، ان کی پلانٹ کی، رکھی بھی خود ہی، ریکور بھی خود ہی کر لی۔ ادھر حضرت بنیامین کے سامان میں جو پیالہ تھا کیا بھائیوں نے رکھا تھا؟
بنیامین نے خود چوری کیا تھا، رکھوایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تھا. تو میں ویسے مذاق سے کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پاکستانی پولیس والا کام کیا تھا انہوں نے، یعنی رکھوایا خود ہی. اب بظاہر یعنی دنیا کے جو بھی حالات واقعات ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی اس کے مطابق نعوذ باللہ کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ دھوکہ ہوا ان کے ساتھ. اور دھوکے باز کون تھا؟ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید کہتے ہیں ذالک کدنا لیوسف، نیکی سچ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کی اور میری عقل یا ہمارا معاشرہ یا ہمارا رواج یا ہماری تہذیب یا ہمارا تمدن یا ہماری روایات بتا رہی ہیں. نیکی صرف وہ ہے جو اللہ کہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو مان لینا نیکی ہے، جس کام سے وہ روکے اس سے روک جانا نیکی ہے. یعنی یہ واقعہ جیسے میں نے شیخ صاحب کے حوالے سے پوری دنیا میں آج یا آج سے 1400 سال پہلے تک جب بھی کبھی کسی نے کیا، آپ کسی سے بھی انالیسس کروائیں گے وہ یہ کہے گا کہ دھوکہ ہوا ہے، دھوکہ دیا گیا اس شخص کو جس کے سامان میں یہ سب چیزیں رکھی گئی تھی، جس کے گھر میں یہ رکھا گیا تھا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. لیکن اگر یہی کام اللہ تعالیٰ کہے کہ رکھو وہاں پر اور پھر ریکور بھی کر لینا، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ریفر کر رہا ہے ذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھایا تھا. قتل انسان کیا خیال ہے؟ جائز کام ہے؟ کوئی دنیا کا کوئی قانون اٹھا کے دے، کسی ایک قانون میں اجازت ہوگی جب جی چاہے مار دو کسی کو، کسی دین میں جائز نہیں ہے، بے دینوں کے ہاں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر اور قتل بھی بچے کا، اپنے ہی بیٹے کا قتل، گویا یہ اور بھی بڑا جرم ہو جائے گا. اور قتل بھی اس وقت جب آپ 95-96 برس کے بوڑھے ہوں، آپ کو بھی ضرورت تھی اس نوجوان بچے کی، این اس وقت اگر آپ چھری رکھ دیتے ہیں اپنے گردن، اپنے بچے کی گردن پر، صرف اس لیے رکھ دیا آپ نے کہ یہ اللہ کا حکم تھا. تو یہ عبادت ہے. 4500 برس سے ہم اس کی تاریخ کو، سنت کو دہرا رہے ہیں بکروں کے اوپر. وہ اللہ کا حکم تھا تو عین یعنی وہ سنت ہوگی، اور نو انسانی دہراتی آ رہی ہے اس سنت کو 4-4.5 برس سے. بعض ایسی چیزیں بھی جو اپیرنٹلی آپ کو شرک نظر آئیں گی، اگر اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہی عین عبادت ہے. مثلا آپ بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے اس پلازے کے گرد اگر چکر لگائیں عبادت کی نیت سے، اس کا طواف کرنا شروع کر دیں، یہ عبادت ہوگی یا بدعت ہوگی، شرک ہوگا؟ شرک ہوگا. کعبہ کیا ہے؟ اینٹ گارے کا بنا ہوا کمرہ ہی ہے نا ایک، لیکن اس کے گرد آپ چکر لگائیں تو عبادت ہے. کیوں؟ اس کا حکم ہے بھائی. آپ یہ باہر ان اینٹوں کو آپ سارا دن بوسے دیتے رہے، گناہگار ٹھہریں گے. وہ اتنا سا ایک کالے سے رنگ کا پتھر ہے، لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں، بیچ میں کئی بیچارے گرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، اس کو بوسہ دے کے چھوڑ دے. کیوں؟ وہ شرک نہیں ہے، وہ عین عبادت ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کے رسول نے بوسے دیے، اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہوئی. اور حج کے فیچرز خاص طور پہ دین کی ان حقائق کو زیادہ سمجھاتے ہیں کہ حج میں تو بالعموم آپ سارے وہ یعنی صاف ستھرا رہنا، اللہ نے کہا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا نا الطہور شطر الایمان. لیکن وہاں اللہ چاہتا ہے کہ تم گندے مندے آ جاؤ. حج کران کرنے والے، میں حج کران میں نے کیا 2014 میں، تو ایک ہندوستانی بابا جی ملے تو مجھے کہتے ہیں یہ اس کی احرام کی کیا حالت ہوئی، ابھی تک تم نے بدلا نہیں؟ تو میں نے کہا وہ میں حج کران کر رہا ہوں. کہتا اچھا لمبے والا حج. آپ جتنے گندے مندے حلیے میں وہاں ہیں اتنا آپ اس کی نگاہوں میں حسن پسندیدہ ہے. بھائی جب وہ کہے گا کہ تم مجھے اس حالت میں اچھے لگتے ہو اس وقت اس حالت میں ہوں گا، جب وہ کہے گا اس حالت میں آ جاؤ تو میں اس حالت میں چلا جاؤں گا، اس وقت میں اس کو اسی حالت میں اچھا لگتا ہوں. لہذا دین اور شریعت میری مرضی، میری عقل، میری منطق کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے.
یہاں ثابت ہو گیا کہ حکم اللہ نے دیا ہے، تو وہی سامان جو رکھوایا گیا وہ شیخ صاحبی کے گھر میں نہیں، کسی بھی اور کے گھر کے سامان میں کوئی بھی دوسرا شخص رکھوائے گا وہ دھوکہ ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام، اور یہ اپنے ایمانوں کو بچانے کے اعتبار سے بہت اہم ہدایت ہے۔ ایک استاد نے ایک دفعہ مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگا کہ تم ایک بات ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہی، تم دھڑلے سے کہہ دو میں نہیں مانتا اس کو، تمہارے ایمان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پاتے ہو۔ ایک کام ملا عمر صاحب نے کیا، تم ڈس ایگری کر دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے ایمان کی صحت پر۔ اسی طرح کا کوئی کام ایک صدی پیچھے کسی اور نے کیا، بے شک تم اس کا بھی انکار کر دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یوں انکار کرتے کرتے اس سیم واقعے کا تم چلتے چلے جاؤ پیچھے کو پیچھے کو پیچھے کو، 14 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، ایک کام اسی نوعیت کا ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا وہ اس وقت یہ ڈرامہ چل رہا تھا نا کہ وہ میڈیا بہت دکھا رہا تھا کہ جی وہ طالبان کوڑے مار رہے ہیں عورتوں کو، طالبان کوڑے مار رہے ہیں عورتوں کو، اور سارا میڈیا میں نے دیندار دوسرے سب مل کے کہہ رہے تھے یہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، مان لو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی عورت کو کوڑا مارا جائے آج ہم کہتے ہیں ظلم ہے، پچھلی صدی میں اگر کسی نے مارا تو بھی ظلم ہوگا نا، وہ 6 صدیاں پیچھے بھی اگر کسی نے مارا تو بھی ظلم ہوگا۔ اور اگر وہ کوڑا ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی کسی عورت کو کوڑے مارے تھے، اور اب تم نے یہ کہہ دیا کہ ظلم ہے یہ، تو تم اپنے دین سے فارغ ہو جائے۔ اتنی کہ احتیاط ضرور کرنا کہ اگر ادھر سے ثابت ہو جائے کہ وہاں کو کام ہوا تھا، تو اس وقت تمہارے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ تم کہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد کی 14 صدیوں کے بے شک اسی سارے کام کو تم بے شک کہنا چاہو تو کہہ دو، غلط کوئی بات نہیں، وہ تمہارے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تمہارے ایمان کا مسئلہ وہی واقعہ اس دن بن جائے گا جس دن وہی کام سیرت سے کہیں ثابت ہو گیا۔ اس وقت اگر تم نے اپنی منطق کے گھوڑے دوڑائے تو تم ایمان سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر برادران یوسف جو ہے، اچھا اسی میں ایک دعا آتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ جب بنیامین کو ظاہر اس واقعے کے بعد روک لیا گیا، ایک بڑا بھائی جو تھا ذرا اچھی سوچ رکھنے والا، جو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، خام خواہ ڈالنا ہی ہے تو اس میں کنویں میں ڈال دو، وہ رک جاتا ہے کہ تم بتاؤ، میں آئی کانٹ فیس یعقوب علیہ السلام۔ اور یہ بھائی واپس آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کچھ بات کی، اور پھر ساتھ کہا کہ قالو تاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو یاد کیا، تو اس پر بچوں نے کہا کہ تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، کہ اللہ کی قسم لگتا ہے کہ آپ تو بس یوسف علیہ السلام کو بس یوں ہی یاد کرتے ہی رہیں گے حتیٰ تکون حردن او تکون من الحالکین، بس آپ تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے یا شاید ہلاک ہی کر ڈالیں آپ کو یوسف کی یاد میں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی شکوے شکایتیں سب بس صرف اللہ سے، اپنے غم کا اظہار بھی اس کے سامنے کرتا ہوں، شکوے شکایتیں بھی صرف اسی کے ساتھ کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ساتھ ہی بتا دیں کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں تو نبوت کا نہیں پتہ، مجھے نبوت اللہ نے دے رکھی ہے، تو میں کچھ اور حقائق بھی جانتا ہوں۔ یعنی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی جہاں تم مجھ سے ختم کروانا چاہ رہے ہو، کہانی ابھی آگے بھی چلے گی۔ اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے، وہ اقبال نے کہا نا کہ بخدا دیوانہ شد بمصطفیٰ ہوشیار باش، اللہ کے ساتھ جو تو تتکار کرنی ہے وہ بے شک کر لو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو بہت ادب چاہیے، مبادہ تمہارے سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست کی سرجری ہوئی، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا، میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا، ماشاءاللہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ اس کو صحت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ رکھے۔ اس میں یہ جو جملے میں ذرا اس کو اپنا کنکلوژن کی طرف چیزوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون،
میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے اور سب بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ظاہر انسان کو نا اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ عزیز انسان کو اصل میں، مطلب ڈائلاگ کی حد تک تو اولاد بڑی عزیز ہے، بیوی کے لیے جان دینے کو تیار ہے، فلاں کے لیے، لیکن اصل بات یہ سب سے زیادہ عزیز انسان کو اپنی جان ہوتی ہے. اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی. ڈاکٹرز نے کہا کہ جی لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے اور یہی ٹائم ہے، تمہارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، چند دنوں میں اگر تم کوئی ڈونر ارینج کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، تم یو ول لوز یور لائف. اب ظاہر انسان کو اپنی جان عزیز ہے تو وہ اب ٹرائی کر رہا ہے کہ ڈونر مل جائے کہیں سے. تو مجھے کہنے لگا کہ میں نا ڈونر کا بھی ظاہر پہلے کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ ہوتا تھا، تو شفا میں کہتا ہے ایک ایک ٹیسٹ پہ 1-1 لاکھ روپے لگتا تھا، اور جس کو تیار کرنا ہوتا تھا اس کو پیسے الگ سے بھی دینے پڑتے تھے. اور پھر دور سے ظاہر غریب علاقوں سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہیں سے کوئی نہ کوئی پیسوں کا ضرورت مند ہوگا تو وہ آ بھی جائے گا. تو کہتا ہے اس کی ٹریولنگ کاسٹ، اس کی رہائش کا خرچہ، اس کا اپنا خرچہ اور اس کا ٹیسٹ، یہ سارا کچھ میں دیتا تھا. پھر اول تو کہتا کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی. کہیں اگر کمپیٹیبلٹی بنتی تھی تو اصول یہ تھا کہ جی ڈونر صرف آپ کا بلڈ ریلیٹو ہونا چاہیے. اب رشتہ داری نہ ثابت ہو. کہتا سر آپ یقین کریں گے کہ پھر میں نے نا ایک ڈونر ڈھونڈا، اور اس کے لیے میں نے نادرا والوں کو اتنے پیسے دے کر باہر بٹھا کر پوری، کہتا ہے میں جمع تفریق کر کے گیا ہوا تھا کہ جی میرے دادا دادی کا جو نام ہے، ڈونر کے بھی دادا دادی کا وہی نام ہونا چاہیے. تو میرا باپ اور ڈونر کی ماں یہ بہن بھائی ہو جائیں گے، اور اس میرے باپ کی بہن میری پھوپھی ہو جائے گی، تو ڈونر میرا پھوپھی زاد بھائی ہو جائے گا، تو مطلب رشتہ داری بن جائے گی. اس کام کے لیے پیسے دیے، اور ادھر ڈونر کے لیے، ڈونر کو لے گیا ٹیسٹ کے لیے. اللہ کے کام دیکھیں. کہتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا جی کہ اس کا لیور اس طرف نہیں، اس کا لیور اس طرف ہے، اور اس کا ہارٹ اس طرف نہیں، اس کا ہارٹ اس طرف ہے. اب کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اچھا میں نا اس کی پھر بھی کر لیں گے ہم سے. اچھا کہتا ہے اب یہ کیا تھا کہ یہ جو یوں بنتا نا جگر، تو جگر کا یہ حصہ نا یوں ہوتا ہے. تو کہتا اب اگر یہ یوں ہوتا تو پھر بھی کمپیٹیبلٹی بن سکتی تھی. کہتا وہ یوں تھا. اب اس کی چھوٹی چھوٹی وین جو اس کے ساتھ سب اٹیچ ہونی تھی، ظاہر ہے وہ کمپلیکیشن تھی اس میں، لیکن ڈاکٹر نے بہرحال اپنا ایگریمنٹ دیا کہ یہ میرے خیال میں چل جائے گا. تو ایک دن پہلے کہتا ہے پھر نا اس پہ پورا بورڈ بیٹھتا ہے. اس بورڈ نے جب سارا کیس اسٹڈی کیا تو ان کا نہیں، دونوں کے لیے رسک ہے. کہتا ہے اب جب رسک آیا تو ظاہر پیچھے ہٹ کے بھی یار اتنا. اس کے بعد کہتا ہے میں جب گھر واپس گیا تو بند کمرے میں نا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت لڑائی کی. کہتا میں خوب اونچی اونچی آواز میں بولا، اور وہ ہمارے پرچیز ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت کہا، میں نے کہا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے سنگاپور کے ٹور کیے، میں کتنی دفعہ وہاں گیا، تجھے پتہ ہے میں نے شراب نہیں چکھی، تجھے پتہ ہے میں نے زنا نہیں کیا، تجھے پتہ ہے میں نے فلاں کام نہیں کیا. میں بھی مانتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بھی مانتا ہوں کہ میں نے مجھ سے یہ حرکت بھی ہوئی، مجھ سے یہ حرکت بھی ہوئی، لیکن یہ ساری جتنی تدبیریں میں کرتا ہوں سب الٹی ہو جاتی ہیں. یہ تو یہ بتاتی ہے کہ تو ناراض ہے مجھ سے. تو اگر تو نے ناراض رہنا تو پھر تو میں اگر مر بھی جاتا ہوں تب بھی میرا گھاٹا ہے، اور تیری ناراضگی کے ساتھ میں بچ جاتا ہوں تب بھی میرا نقصان ہے. تو بے شک مجھے نہ دے زندگی، راضی تو ہو جانا، میری تسلی ہو جائے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کچھ تو ہو نا، مطلب کہ تو مجھے معاف تو کر دینا. کہتے سر اس سے میں لڑا بھی بہت، میں رویا بھی بہت. اتنا میں رویا کہ مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کہتے جب یہ ایک تسلی والی صورتحال ہوئی نا، کہتے میں باہر نکلا تو ہمارے جو ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے مین میڈیکل اسپیشلسٹ، وہ وہاں بستی میں بھی پریکٹس کرتے تھے. کہتے وہ مجھے اتفاق سے مل گیا. تو مجھے کہتے یار میں نے سنا کہ تمہاری کوئی
ٹرانسپلانٹ ہونا ہے تو تمہاری کوئی فائل میرے پاس تو نہیں آئی. تو میں نے کہا جی اتنا پیسہ ادارے نے کب دینا ہے, میں تو اپنے طرف سے ٹرائی کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں تم بھیجو. کہتے نہیں تم لوگ تو یار شفا ریفر نہیں کرتے تو مجھے میرا علاج کہاں سے کرواؤ گے. کہتا سر اس نے مجھے کہا کہ نہیں تم اپنا کیس بھیجو, یہ تو پرائرٹی بیس پہ ہو جائے گا, ریٹائرڈ آپ پرسن وہ. کہتا سر میں نے اگلے دن نا وہاں اپنے جو کولیگ تھے ان میں سے کسی کو بھجوائی اپنی میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری, وہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, اس نے کیس بنایا, کیس یہاں اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں آیا, یہاں سے فلاں جگہ گیا. کہتا سر کین یو امیجن کہ 4 دنوں میں 75 لاکھ روپے لگنا تھا, 4 دنوں میں وہ سارا اپروو ہو کے آ گیا. اور ادھر کہتا ہے میرے کسی ٹیسٹ کے لیے تو میری بیٹی ساتھ گئی ہوئی تھی, تو ڈاکٹر مجھے کہتا ہے ادھر تو جو ڈھونڈ رہے ہو اس کا لیور کیوں نہیں لیتے, یہ تمہاری بیٹی ہے, اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور کمپیٹر کہتا ہے میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو اگر رسک انوالو ہے نا تو میں اپنا مرنا پسند کروں گا, اس کو نہ چھیڑ چھاڑ کروں. اس نے کہا نہیں کوئی رسک نہیں, اس کے لیے کوئی رسک نہیں ہے. کہتا اس کا ٹیسٹ کیا, ہر چیز کمپیٹیبل ہو گئی. اور اولاد کیسی چیز ہوتی ہے, کہتا میں نے آخری ٹائم جب میں اس پہ جا رہا تھا آپریشن تھیٹر کے اندر, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ نہ بچی تو مجھے بھی ہوش میں نہ رہنا, کیونکہ ایک خبر میں پڑھ چکا تھا اس سے پہلے کہ لاہور میں کسی بیٹے نے ماں کو دیا, ماں بچ گئی, بیٹا فوت ہو گیا. کہتا سر اس کی کیا زندگی ہے. کہتا ہے لیکن سر آپ یقین جانیں کہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میں بھی آپ کے سامنے ہوں, بیٹی کا لیور بھی پورا ہو چکا ہے. اور کہتا ہے اس سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی کہ میرا نا یہ احساس بنا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ ہیز فارگیون می, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جو انسانی ٹرائیاں تھیں وہ ساری ناکام ہو گئیں. جس وقت آپ نے اس کے سامنے ریئل سینس میں جا کے بے بس ہو کے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ نے اس کے سامنے یوں کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, تو وہ لمحہ وہ تھا جب اللہ نے آپ کے سب گناہ معاف کر دیے. اللہ نے زندگی دینی تھی, اس کے بعد آپ کی زندگی بھی اس نے آسان کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو خود ہی سیدھا کر دیا. یہ برادران یوسف کو بھی جب احساس ہو گیا تو وہ دربار یوسفی میں آتے ہیں مدد لینے کے لیے اور کہہ رہے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, کہ اب پونجی تو نہیں ہے ہمارے پاس, پیسہ کم ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوفِ لَنَا الْكَيْلَ, تو ہمیں ہمارا غلہ پورا بھی دے, اور وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے, اور ہم پر صدقہ بھی کرتے ہیں. یعنی کچھ مزید بھی ہمارے ساتھ اب نوازش والا معاملہ کرو, ہم اب اس بدلے کی پوزیشن میں نہیں رہے. وہاں جب سوال جواب ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ آئنک لانت یوسف, حضرت یوسف نے تھوڑا سا ریئلائز کروایا نا کہ یاد ہے کچھ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اب جب انہوں نے ذرا جھانک کے دیکھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف تو پہچانا اور کہا کہ آئنک لانت یوسف, تم یوسف ہی تو نہیں ہو. قال انا یوسف وہذا اخی, کہا یہ ہے میں ہوں یوسف اور یہ ہے میرا بھائی. اور یہ نہیں کہا کہ آ جائے نا قابو سے, اے ہون دیکھو میں وزیر بن گیا. کہا نہیں قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, یقیناً وہ شخص جو بچتا رہا, جو محتاج زندگی جس نے گزاری اور جو ڈٹا رہا اپنے اس اصل مشن کے اوپر, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب بھائیوں نے بھی مان لیا کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی تھی, ہم گناہ گار تھے. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کہانی کھل جائے تب بھی کم سے کم جا کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں. پیچھے ایک جملہ مس ہو گیا, جب یہ بھائی حرکت کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈالنے والی, تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا یوسف کو پھینک دو کنویں میں, پھر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے اور ابا جان کی نظروں میں ہم ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے.
we will become hero in the eyes of our father. اس جملے پہ بھی غور کریں گے نا تو آپ کو ایک حقیقت یہ سمجھ آئے گی کہ یہ توبہ کا تصور پہلے سے کر کے رکھنا گناہ کرنے کو آسان کر دیتا ہے. وہ کوئی نہیں، بعد معافی مانگنا نہیں. اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ ہو سکتا ہے معافی مانگنے کی پوزیشن بھی نہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس کا موقع ہی نہ دے، ہو سکتا ہے ہماری توبہ قبول ہی نہ ہو، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اور اس جملے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کوئی بات پرس نہیں ہوگی تم سے. اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، یقیناً وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے ہے. اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض بھجواتے ہیں اور بینائی لوٹ آتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور پھر بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی اعتراف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. آپ ہمارے گناہوں کے حوالے سے ہمارے لیے استغفار کیجیے، یقیناً خطا کار ہم ہی تھے. مطلب یہ کہ کسی دوسرے، خاص طور پہ باپ کو، اور باپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کا بڑا بھائی نیک ہے، کوئی اور چچا ماموں، کوئی اور عزیز، کوئی قریب نیک آدمی ہے، تو اپنے گناہوں کے لیے استغفار کے لیے اس سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ خود بھی استغفار کریں اور آپ اپنے کسی بزرگ سے بھی کہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے استغفار کریں. البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو آگے سے جواب دیا تو فرمایا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ فوراً ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دے، اس کے ساتھ یہ کر دے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے استعمال کیا سوف استغفر لکم، soon I will request my Rabb for your forgiveness. مطلب کیا تھا اس کا کہ دعا کے جو خاص اوقات ہیں ان اوقات میں اٹھ کے میں تمہارے لیے دعا کروں گا. ویسے تو اللہ ظاہر ہر وقت سنتا ہے، لیکن جو تہجد کی نماز کی دعا ہے، جو رات کے پچھلے پہر کی دعا ہے، وہ ظہر کے بعد تو نہیں ہو سکتی نا اس طریقے سے، آپ مانگ بھی نہیں سکتے اس طریقے سے. تو یہ اس ٹائم کے بعد میں اللہ تعالیٰ، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تمہارے لیے. اور یہ ساری کہانی سنا کر پھر حضور کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صرف یہ غور کریں کہ اگر جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ اندھیرے میں ٹاماٹوئیاں نہیں مار رہے، وہ آپ پورے یقین کے ساتھ، پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کہہ دیجیے دو ٹوک ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، کھلی آنکھوں کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی، اور میرے پیروکار سب کے سب کھلی بصیرت کے ساتھ ہیں، ایسے نہیں اندھیرے میں نہیں ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے. آخری آیت لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ پوری کہانی مزے لینے کے لیے نہیں تھی، یہ پوری کہانی عبرت ہے عقل والوں کے لیے. جو مومنین مکہ ہیں ان کے لیے بشارت ہے، اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اور اسی آئینے میں آج بھی ہر شخص اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے کہ میرے لیے یہ، میں ادھر والوں میں کھڑا ہوں یا ادھر والوں میں کھڑا ہوں. ما کان حدیثا یفترا، یعنی یہ قرآن گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ایسی قصے کہانیاں نہیں ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. البتہ یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات انجیل وغیرہ بھی، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہدایت کے اعتبار سے موجود ہے. اور یہ رحمت ہے مگر کن کے لیے؟ لقومی یؤمنون،
ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس پوری صورت کو ایک شعر میں ذرا تھوڑا سا اگر اس کو اس انداز سے ہم بات کر لیں تو شاید سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں آپ پر وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں آپ کی پنڈی میں ہی وہ صاحب رہتے ہیں، افتخار عارف نام ہے ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو مجھے نا کل جب میں اس صورت کے سارے صغرا کبرا جوڑ رہا تھا تو مجھے اس میں اب دیکھیں صورت میں کیا ہے کہ ایک طرف نا حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے لیے جس میں نے کہا نا کہ وہ بستر چھوڑنے پڑتے ہیں جن بستروں پہ وہ خواب دیکھے جاتے ہیں، وہ بستر چھوٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے۔ اب ظاہر کی آنکھ میں کنویں میں جانا یہ ناکامی کا پہلا سٹیپ ہے اور آپ کے خاتمے کی کہانی ہے۔ گویا آپ کی امیدوں کا جو چراغ تھا وہ بجھنے کو ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام اس جدائی میں رو رہے ہیں تو آنکھ بھیگی ہوئی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں خواب ہے، اور 12ویں رکوع میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب، یا 10ویں رکوع میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ خواب جو ہے نا وہ پروان چڑھتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا گیا اور دنیاوی اقتدار بھی، گویا جو مذہبی قیادت بھی مل گئی اور سیاسی قیادت بھی ان کے حوالے ہو گئی۔ اب اس ساری سچویشن کو ذرا ذہن میں رکھیں، پھر سنیں اس شعر کا مزہ لیں کہ یعنی اس وقت تک دو کردار ہیں، ایک وہ ہے جس کا دیا بجھ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کی آنکھ بھیگی ہوئی ہے، بیچ میں خواب ہے اور کوئی ہے جو اس خواب کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو افتخار عارف صاحب کا یہ شعر بڑا مجھے پسند آیا، اس نے کہا کہ بجھتے ہوئے دیے کی لو، بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کوئی کے ساتھ اصل میں اپنا تعلق جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دو اشعار اور آپ کو آخر میں سنا دوں، یہ ہمارے ایک عزیز ہیں ان کے اشعار ہیں کہ دیکھیں اس پوری صورت سے نا ایک درس، ایک سبق اور بھی مل رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام میں ان کے 10 بچے جو ہیں نا وہ باپ کی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے۔ یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی ہیں جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اونچ نیچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مماثلت کو آج ہم نے دیکھ لیا۔ اب میری یہ راہ عمل ہے اور میں کہتا ہوں یار کہ ان میں سے کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو کیا کام چھوڑ دوں؟ تو ہمارے اس عزیز کا یہ شعر ہے کہ تو ہے یعقوب تو بیٹوں سے توقع کیسی، تو ہے یعقوب تو بیٹوں سے توقع کیسی، تو ہے یوسف تو تجھے کیا تیرے بھائی دیتے ہیں۔ کسی اور سے توقعات رکھنے کی ضرورت نہیں، خالصاً جو خود کر سکتے ہیں اپنا بیسٹ پرفارم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کرتے، ڈاکٹر برہان الدین فاروقی فرمایا کرتے تھے کہ اب مسلم شوڈ بی انیویٹیبل، ایک مسلمان جو ہے نا اس کو ناگزیر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے اس دھرتی کے اوپر کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوتا، مطلب پھر تو میں بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں نا۔ کسی بھیڑ کو، کسی بکری کو آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی بکری کسائی سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے آج نہ مارنا، وہ کیوں نہ مارے؟ کل بھی تو اس نے مارنا ہے، آج مار دے۔ میں نے اگر ایسے عام لوگوں کی طرح مر جانا ہے، کل مرنا ہے تو آج بھی مر جاؤں، تو مطلب ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ہیو ون ریزن کہ میں ابھی یہاں سے نکلوں اور باہر نکلوں اور کوئی میرے یہاں کنپٹی پہ اگر پسٹل رکھ لے، میرے پاس وہ کون سی بات ہے جو میں اسے کہہ کے اپنی جان چھڑا سکوں کہ یار مجھے نہ مارنا، مجھے تم نے مارا نا اتنے لوگوں کو نقصان ہو جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا امریکہ میں تھا تو میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ میں نے کہا ایک رات تم اگر سو اور صبح تمہیں یہ خبر پڑھنے کو ملے اخبار میں کہ کوئی موبائل روئے زمین پر اب ایگزسٹ نہیں کرتا، سب ختم ہو گئے، ڈز اٹ میٹر؟ میرا آپ سے سوال ہے، بتائیے
کوئی فرق واقع ہوگا؟ تو اس نے کہا جی قیامت واقع ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا کمیونیکیشن ٹول ہے کہ اگر آج یہ نہ ہو تو آپ امیجن کریں نا ہماری زندگیاں کیسی ہو جائیں گی. اور میں اگرچہ آج بھی یہ استعمال کروں لیکن میں آپ کو اپنی کیفیت بتا دوں. میری عادت ہے میں جب عربی کلاس پڑھاتا ہوں تو روسٹرم پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو وہ روسٹرم کے نا میں اندر کر کے یوں موبائل رکھ دیتا ہوں, اور جیسے میں آج دیکھتا ہوں میں ایسے تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا رہتا ہوں کہ ٹائم کیا ہو گیا, زیادہ تو نہیں ہو گیا, بھی 10 منٹ زیادہ ہو گیا ویسے. تو وہ میں نے نا اس طرح رکھا, کلاس پڑھائی اور کسی کے ساتھ بائک پہ بیٹھا واپس نکل آیا, موبائل رہ گیا وہیں پہ. اگر فرق واقع نہ ہوتا نا 5-6 کلومیٹر آنے کے بعد نا میں نے اچانک کسی کام میں یوں ہاتھ مارا جیبوں میں تو موبائل نہیں تھا. اب میرا نا اضطراب دیکھنے والا تھا, یعنی بے چینی ایسی, پتہ نہیں میری کون سی متاع ہے جو مجھ سے چھن گئی. میں نے کہا یار روکو ذرا موبائل. اس میں پوچھا تمہارے پاس موبائل ہے؟ اس کہاں سر ہے. میں نے اس موبائل سے اپنے میس میں ایک دوست کو فون کیا, میں نے کہا یار جا کے ذرا مسجد کے روسٹرم میں دیکھو میرا موبائل تو نہیں رہ گیا وہاں پہ. اس نے 5 منٹ کے بعد مجھے فون کیا کہ سر وہ موبائل آپ کا وہیں روسٹرم میں پڑا تھا, وہ میں نے لے لیا, اب بتائیں کیا کرنا ہے. اصولاً کیا چاہیے تھا, میں کہتے ٹھیک ہے یار تم اس کو رکھ لو, میں صبح آفس آنے کی تو میں صبح تم سے لے لوں گا. میں صبح تک میں نے انتظار نہیں کیا. میں نے کہا اس کو, میں نے دوست کو میں نے کہا تمہیں دیر تو ہو رہی ہے, بولے ابھی واپس چلتے ہیں یار. ادھر سے بائک سے ہم پھر واپس گئے, جا کے میس سے وہ موبائل اپنا لیا, گھر واپس آیا. یہ اتنی بڑی ضرورت ہے آج کہ اس کے بغیر میری رات نہیں گزرتی تھی. اور بہاولپور کے ایک ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں, وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور موٹیویشنل ٹاک بھی دیتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا میں بطور ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیروئن کا نشہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس سوشل میڈیا کا نشہ خطرناک ہے. اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس نشے میں اگر آپ انڈلج ہو گئے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے. اور لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ اس نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایک فرائیڈے کی شام کو جب آفس سے یا اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے واپس آتے ہیں, آپ اس کو بند کر کے نا الماری میں رکھتے ہیں. سوموار کی صبح تک اس کو ہاتھ نہ لگائیں آپ. اگر آپ کا دھیان بار بار اس طرف جا رہا ہے, ہاتھ اٹھ رہا ہے, آپ الماری کی طرف جا رہے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ یہ نشہ آپ کو لگ چکا ہے. اگر آپ نے یہ 2 دن کمفرٹیبل گزار لیے بغیر کسی اس توجہ کے, اضطراب کے, تو اس کا مطلب ابھی آپ اس نشے سے بچے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو نا اس لٹمس ٹیسٹ پہ تول سکتا ہے. تو یہ تو اس نے کہہ دیا, اس نے کہا جی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. یہ تو سمجھے کہ آج اگر یہ ختم ہو جائے تو قیامت ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا, میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر تم اسی طرح رات کو سو اور صبح تمہیں یہ خبر پڑھنے کو ملے کہ روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہا, ڈز اٹ میٹر؟ کہتا ہے یقین جانو. اس سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یس, if people like you die it matters, but if rest of the Muslims die it doesn't matter. یعنی 2.25 ارب مسلمان زمین کے اوپر ہوں یا نیچے ہوں, کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوتا. اس پر ہمارے اس بزرگ کا یہ شعر ہے کہ پھول ہوتے تو ہماری کوئی خوشبو ہوتی, نغمہ ہوتے تو زمانے کو سنائی دیتے. یعنی کیسا مسلمان ہے کہ جس کی کوئی خوشبو ہی نہیں ہے, جس کی کوئی آواز ہی نہیں ہے, جس سے کوئی پوچھنے والے نہیں, وہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوتا. لہذا توقعات سے بالا تر, توقعات نہ بچوں سے نہ بھائیوں سے. تو ہے یعقوب تو بیٹوں سے توقع کیسی, تو ہے یوسف تو تجھے کیا تیرے بھائی دیتے. خالصتاً اپنے رب کے لیے جینا, ان سو دیٹ کہ آپ یہ کہہ سکیں, ہم یہ کہہ سکیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ نے میری اتنی طویل گفتگو بھی سنی اور 14 منٹ زائد بھی آپ نے مجھے برداشت کیا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سیرت کو اپنے لیے راہ عمل بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس دعا کو کیا کروں؟ ہاں اس کو چلیں پڑھ لیتے ہیں. اس
ہاں جی، یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو ہم نے دیکھ لی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے ایک دعا جو ہے نا وہ مجھے اب اس وقت پوری یاد نہیں، لیکن میں اس کے ابتدائی الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ طائف سے واپسی پر حضور نے بھی مانگی. میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے تو ہم کر سکتے ہیں، اس کے الفاظ بھی اس کے ساتھ کچھ ملتے جلتے ہیں کہ حضور نے بھی فرمایا اس وقت کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمی کا، وقلت حیلتی، اور اپنی بے سر و سامانی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور اس بات کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کہ تو نے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جس کا جی چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے میرے اوپر. پھر آگے جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ اور طرح کے ہیں، پھر کسی وقت انشاءاللہ شیئر کروں گا. یہ دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. دیکھیے اس پہ بھی غور کریں. یعنی ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فوت ہو گئے، ملٹری کالج جہلم میں خطیب تھے. تو میں اکثر جب سر عالمگیر پولیس اسٹیشن پہ میری پوسٹنگ تھی تو میں مغرب کوشش کرتا تھا کہ ملٹری کالج میں جا کے ان کے ساتھ پڑھوں، جمعہ کبھی ان کے ساتھ پڑھتا تھا. وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ جیسے ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، یقین جانو میں ایسے اپنے کمانڈر سے چھٹی نہیں مانگ سکتا. اور مولانا اصلاحی فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے مانگتے کب ہیں، ہم تو بس اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو. کئی ہمارے علماء دوست ہیں، میں ان سے کئی دفعہ کہتا ہوں، میں کہ یار یہ آپ نے ہر جمعے پہ ایک پوری لمبی فہرست کاموں کی اللہ تعالیٰ کو پکڑا کے آ جاتے ہیں، تو اس سے کبھی پوچھ بھی لیا کرو کہ اللہ پچھلی دفعہ اتنے کام کہے تھے تم نے ایک بھی نہیں کام کیا میرا. تو وہ کوئی نہ کوئی جواب تو دے گا نا کہ اللہ تمہارے کام کیوں نہیں کر رہا. ہم اللہ تعالیٰ کو کام دیتے ہیں کہ یہ کام تو کر دے، یہ کام تو کر دے. دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ دیکھیں اگر مختصر سی بات کروں، دعا صرف اتنی سی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ تو مجھے مسلمان حالت میں فرما برداری کی حالت میں موت دینا، وفات دینا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا. اس سے پہلے کیا خیال ہے، زیب داستان ہے صرف. لیکن دعا مانگنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ فرمایا رب قد آتیتنی، اے میرے رب تو نے مجھے نوازا من الملک، اپنی بادشاہ میں، اصل میں بادشاہ تیری ہے، یہ کچھ جو حصہ تھوڑا بہت دے رکھا ہے اس میں تو نے مجھے، وہ تو نے دے رکھا ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے سکھایا مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم. یہ نبوت کا علم اس سے سرفراز تو نے فرمایا. نہیں اعتراف ہو رہا ہے، پہلے جو نعمتیں مل چکی ہیں بھائی ان کا تو اعتراف کر لو نا. فاطر السماوات والارض، اب اس کی حیثیت کو پہچانو، وہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا اصل پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا وہ وہی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اپنی بے بسی کو بھی سامنے رکھ لو، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا پشت پناہ ہے، تو ہی میرا دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب تمہیں کیا چاہیے پھر؟ توفنی مسلمن، وفات دینا مجھے فرما برداری کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور شامل رکھنا مجھے سارے لوگوں کے ساتھ. یعنی حالانکہ وہ پیغمبر ہیں لیکن دعا میں اپنے آپ کو بیس لائن پہ رکھ کر کے آ جا رہا ہے، جو ہے نا کہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ انبیاء، صدیق، شہید، سارے لوگ. تو اس بیس لائن کے اوپر اپنے آپ کو رکھا کہ بیس لائن سے تو میں کم سے کم نیچے نہ کروں. بیچ میں ایک لفظ محسن کا آیا تھا، ایک آخری بات اس لحاظ سے بھی یاد رکھ لیں، یعنی یہ یوں سمجھ لیں یہ ہے آپ کی بیس لائن. آپ کہہ لیں کہ یہ جو میں نے نچلی لائن لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ہے عدل کی لائن. اس کو ہم کہتے ہیں اپنی
ٹریننگ کی ٹیکنیکل لینگویج میں MPL منیمم پرفارمنس لیول. آپ اپنی زندگی کے جو بھی مختلف رول بنتے ہیں نا، کسی کاغذ پہ کبھی بیٹھ کے لکھیں ان تمام رولز کو. مثلاً یہ کہ میں ایک باپ ہوں، میں ایک شوہر ہوں، میں ایک بیٹا ہوں، میں ایک بھائی ہوں، میں ایک امپلائر ہوں، میں ایک امپلائی ہوں، میرے اڑوس پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، اور یہ کہ میں ایک امت کا بھی ایک پارٹ ہوں. اب ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوگا نا. مطلب میں ایک باپ ہوں تو کم سے کم کیا کروں کہ باپ کے فرائض ذمہ داریاں میں سمجھوں کہ پوری ہو گئی. مطلب یہ کہ میں نے اگر ان کو اتنی تعلیم دے دی جس میں ان کو ان کے رب کی پہچان ہو گئی، تو بس اتنی تعلیم، یہ کم سے کم ریکوائرڈ تھا کہ میں اتنی تعلیم ان کو دوں. اگر میں نے ان کو اس قابل کر دیا کہ وہ اپنی 2 وقت کی مزدوری کر کے روٹی کما سکیں، تو میں نے منیمم ریکوائرمنٹ پوری کر دی. اگر میں نے ان کو اس قابل کر دیا کہ وہ اپنے لیے ایک چھت کا بندوبست کر سکیں، تو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. اس سے زیادہ کہ میں ان کو کہیں دنیا کی کسی یونیورسٹیوں میں پڑھاؤں، یہ ایکسیلنس ہوگا، یہ عدل. یعنی اگر یہ کام میں نے اتنا سا کر دیا تو یہ عدل ہو گیا. اگر یہ بیسک ریکوائرمنٹس تھی میں نے ان کی یہی نہیں پوری کی تو میں ظالم ہوں نا، میں نے ظلم کیا ان پر. ایسے ہی ہر کردار کے نا آپ کو کچھ بیئر منیمم نظر آئے گا کہ جی یہ 4 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہ کروں گا تو عدل کی لائن پہ کھڑا رہوں گا. 40% مارکس ہیں، میں پاس اس صورت میں بنتا ہوں کہ یہ ہو جائے. انہی میں سے ایک کردار میرا امتی کا بھی ہوگا نا. اور جب غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل کردار امتی، اگر اس کردار میں کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے تو ہر کردار میں گڑبڑ ہو جائے گی. کوئی کمی بیشی اگر اس میں ہو رہی ہے تو ہر کردار میں کمی بیشی. یعنی اگر آپ اچھے امتی نہیں تو آپ اچھے شوہر کیسے بن جائیں گے؟ آپ اچھے امتی نہیں ہیں تو آپ اچھے بیٹے کیسے بن جائیں گے؟ اچھے امتی نہیں ہے تو آپ اچھے ملازم کیسے بن جائیں گے؟ وہ یہ کی آپ کے پاس آ جائے گا کہ اچھا امتی بننا پہلے ضروری ہے آپ کے لیے. یہ ہے عدل کی لائن. اس عدل کی لائن سے اگر آپ نیچے ہیں، 39 پہ ہیں، 38 پہ ہیں، 33 پہ ہیں، فیل ہیں، یہ ظلم. عدل کا یعنی متضاد کیا ہے؟ ظلم. اب 40% سے آپ اوپر آ رہے ہیں، 41%، 42%، 43%. یہ 40 سے بہتر لائن ہوتی جا رہی ہے نا آپ اپنی. یہ ساری رینج ایکسیلنس کی رینج ہے. 99 تک آپ بالکل ایکسیلنٹ ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ صالح کی لائن ہے. اس کے اوپر کسی رینج میں آپ شہید کہلائیں گے، کسی کے اوپر صدیق کہلائیں گے، اور بالکل ٹاپ 100% کے اوپر صرف انبیاء کھڑے نظر آئیں گے آپ. ایکسیلنس ایکچولی اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کم سے کم. اور ایکسیلنس سب سے پہلے کس میں ہونی چاہیے؟ آپ کے اس ریلیشن شپ میں کہ اللہ رب ہے میرا اور میں عبد ہوں اس کا. اس بندگی میں ایکسیلنس اچیو کریں. باقی چیزوں میں اگر آپ عدل پہ بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے. لیکن اگر اسی رشتے میں آپ نے ظلم کے مرتکب ہو گئے، پھر سمجھے مارے گئے. جزاک اللہ خیر واسم جزاک. یہاں بھی کوئی صاحب تھے، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، چلے گئے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ آپ کے صبر کو میں داد دیتا ہوں. بارہ یہ تو آپ نے سیکھ ہی لیا ہے کم سے کم. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.